نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم. حضرات حکم اور معزز سامعین، اس روئے زمین پر انسان کی آباد کاری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا آب و گل ذکر الہی سے گونجے، یہاں طاعت و بندگی کا ایسا مظاہرہ کیا جائے کہ فرشتے بھی انسان کی طاعت و بندگی دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جائیں. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکی پتلے کو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اے باری تعالی، کہیں یہ بھی زمین پر فتنہ فساد اور قتل و غارت گری کا بازار نہ گرم کرے. مگر اللہ تعالی نے فرشتوں کے اس خیال کو انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر دور کر دیا تھا. معزز سامعین، رسالت النبوہ کے روحانی سلسلے کا اختتام جس ذات گرامی پر ہوتا ہے وہ خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، داعی اعظم، ہادی عالم، سرور دو عالم، رسول عربی، نبی امی محمد بن عبداللہ کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، مگر قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے داعیانہ پہلو اور رسالتی گوشے کو اتنے بسط و تفصیل اور مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا دعوتی پہلو تمام پہلوؤں میں نمایاں اور ممتاز نظر آتا ہے. اور کیوں نہ ہو، بعثت کا بنیادی مقصد بھی تو یہی تھا کہ آپ آفتاب رسالت بن کر چمکے، منذر و مبشر بن کر ابھرے، آپ کے خزانے رسالت سے سسکتی انسانیت کو قرار آئے، آپ کے نور ہدایت سے گم کردہ راہ ہدایت پائے، آپ کے دعوت تبلیغ سے معبودان باطل پاش پاش ہو جائے اور آپ کے فیض رحمت سے سارا عالم سیراب ہو. معزز سامعین، اس داعی اللہ کے دعوتی پہلو کو کیا کہیے جبکہ قرآن خود اس کا شناخواہ ہے اور خشائل و شمائل کو یوں واضح کرتا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہد و مبشر کہا جا رہا ہے، نذیر اور داعی الی اللہ کہا جا رہا ہے، سراج منیر کہا جا رہا ہے، اور منصب رسالت و نبوت پر کتنے پیارے انداز میں سرفراز کیا جا رہا ہے کہ اے محمد، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور داعی بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے. آپ آفتاب رسالت ہے، مہتاب نبوت ہے، دلیل راہ ہے. آپ عام آدمی نہیں بلکہ آپ تو ہمارے خاص بندے بن گئے ہیں. اب دنیا آپ کو محمد بن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ کہے گی. کتنی عظیم نسبت ہے. لہٰذا اس بار گرا کو اٹھاتے ہی آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے. سب چین و آرام چھوڑ کر دنیا سے بے نیاز ہو کر ہمارا پیغام سنانا ہے. لہٰذا فانذر کا حکم ملتا ہے کہ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور ساتھ ہی ساتھ داعیانہ صفات و عادات پیدا کرنے کا حکم ملتا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کہ ایک داعی اللہ کو صرف اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اس کی قدرت و جلالت کو بیان کرنا ہے تاکہ دلوں میں اس کا خوف و خشیت پیدا ہو، اس کی تعظیم و تقدیس پیدا ہو. لہٰذا اے رسول، اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، یعنی اپنے ظاہر و باطن کو کفر و شرک اور اصنام و اوثان کی نجاستوں سے دور رکھیے. آپ کو نماز جیسی عبادت کا حق ادا کرنا ہے اور قرب خدا سے ہمادہ مستفیض ہونا ہے. یہی داعیانہ شان اور یہی بندگی کی آن ہے، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے. اور اس لیے احسان مت کیجیے کہ زیادہ مال و دولت حاصل کرے، بلکہ آپ کو تو خالصتاً لوجہ اللہ حق دعوت ادا کرنا
اپنے رب کی راہ میں تمام مصائب و مشکلات اور طعن و تشنیع کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرنا ہے۔ برادران ملت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ کا آغاز کیا اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر اور خاندان والوں کو خدا کا پیغام سنایا، تو یہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا جو محمد بن عبداللہ کو دنیا کے سامنے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلاء و آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس داعیہ پر حق صبر و استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ اب تک جو نوجوان صادق و امین تھا، دعوت حق کی پاداش میں قوم کی نگاہ سے گر جاتا ہے، ساحر و شاعر اور مجنون و کائن کہلاتا ہے۔ ادب و تعظیم کی جگہ بے ادبی اور اہانت کا معاملہ ہونے لگتا ہے اور مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بھلا دنیا والوں کی مخالفت اس کے مشن کو کیوں کر روک سکتی تھی؟ اس کی بعثت ہی اس خدائی تحریک کو جاری و ساری رکھنے اور بندگان خدا کی رشد و ہدایت کے لیے ہوئی تھی۔ اس کو تو فاصدع بما تؤمر کا حکم ملا تھا، تو اس کو ببانگ دول پیغام حق سنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس شاہد و مبشر نے اپنی صدائے حق سے ایوان باطل کی بنیادیں ہلا دی۔ برادران ملت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں اپنوں اور بیگانوں سے جن جن مصائب و مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس کی تفاصیل سن کر دل لرز جاتا ہے کہ اس معصوم انسان پر ناعاقبت اندیشوں نے نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ لیکن ان کی داعیانہ جلالت و عظمت کا تو اس وقت اعتراف کرنا پڑا جب مشرکین مکہ نے شہنشاہیت اور حکومت کی پیشکش کی اور چچا ابو طالب کو واسطہ بنایا، مگر اس داعی اللہ کا جواب بھی تو سنیے۔ فرماتا ہے، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے تب بھی میں اسلام سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کی یہ عملی تفسیر کون پیش کر رہا ہے؟ وہی نا جو سید المرسلین ہے، شفیع المسلمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ذرا سیرت و تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس سارا زندگی کا ہر لمحہ دعوت و تبلیغ کا مظہر اور نمونہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔